عمران خان کو ان کی بیسک فیسلٹیز کی فراہمی کے لیے کچھ کیسز تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے کہ ان کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو اخبار نہیں پہنچایا جا رہا، کھانے پینے کی سہولیات، ملاقاتوں پہ پابندی اور بھی بہت کچھ تھا. اور سب سے اہم یہ کہ سیاسی بات چیت کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، اور جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ دیں، تحریری طور پہ لکھ کے دیں کہ آپ عمران خان سے کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج بھی یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے فائنل اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں اپروول کا انتظار ہے عمران خان کی طرف سے، اور کچھ سجیشنز جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھنی تھی. آج بھی کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ تحریری طور پہ پہلے لکھ کے دیں کہ آپ ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. آج عمر ایوب گئے، شبلی فراز گئے، اسد کیسر بھی گئے، زرتاج گل پہنچی وہاں پر، لیکن ان لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی کہ آپ وہاں پر سیاسی گفتگو نہ کریں. آج یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے ٹیک اپ تھا. ایک طرف یہ لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے، ان کو انکار کیا جا رہا تھا، اور عین انہی لمحات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا کہ سیاسی گفتگو کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یا عمران خان کو جو بیسک فیسلٹیز نہیں دی جا رہی اس کو بحال کیا جائے. آج اس کیس کے اوپر جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ ریمارکس دیے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو کہ آپ اپنے لیے خام خواہ مشکلات نہ بڑھائیں. کیوں آپ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں؟ اس کی جائز وجوہات بتانا ہوگی. اور پھر جب یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا کہ سیاسی گفتگو کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے، تو وہ جو شک تھی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی والی، شک نمبر 265 جیل رولز کی، آج اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اور یہ کہا گیا کہ یہ شک 1978 میں مارشل لا دور میں ایڈ کی گئی تھی، جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس وقت یہ لگایا گیا تھا، اور یہ تو ان کے حق میں جاتی تھی. اس وقت ان کو ضرورت اسی شک کی تھی کہ کوئی سیاسی بات چیت ہو ہی نہ قیدیوں کے ساتھ. تو اب تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ اتنے ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے اور اس کو ختم نہیں کیا گیا. بہرحال عدالت نے آج یہ شک کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یوں عمران خان کی ملاقاتوں کے دوران جو سیاسی گفتگو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. ساتھ ہی عدالت نے کچھ اور ریلیف بھی عمران خان کو دیے ہیں، اور جیل مینول کے مطابق یا جیل رولز کے مطابق ان کی ملاقاتوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جیل انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے کوئی اور درخواست نہیں آنی چاہیے کہ آپ ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جیل مینول کے مطابق جو سہولیات عمران خان کو ہیں وہ انہیں دی جائے. اور اگر اب ہمارے پاس کوئی درخواست لے کے آیا تو یہ آپ کے اپنے لیے مشکل ہوگی، تو آپ اپنے لیے مشکلات نہ بڑھائیں. یہ کہتے ہوئے جو اڈیالہ جیل انتظامیہ کا موقف سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پابندی اب ختم کر دی ہے ملاقاتوں کے اوپر، اور اب معمول کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مین وائل جو لوگ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ ملاقاتیں کرنے، ان کو کہا گیا کہ سیاسی ملاقات نہیں کر سکتے، یعنی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر موسم کا حال بتانے جائیں گے عمران خان کو اگر سیاسی بات چیت نہیں کر سکتے. بہرحال عدالت نے آج آرڈر کر دیا ہے کہ جناب ملاقاتیں بھی ہوں گی شیڈیول کے مطابق. علی امین گنڈا پور بھی اگر چاہیں تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی آج درخواست ٹیک اپ ہوئی ہے. تو اڈیالہ جیل انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ملاقاتوں کے اوپر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ بھی چاہیں تو آ کے مل سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور کب ملتے ہیں. باقی عدالت نے ان کے بیٹوں سے بھی بات چیت کرانے کا کہا ہے. تو آج کا دن جو ہے اوور آل عمران خان کے ہلکے پھلکے ریلیف کا رہا ہے. آلدو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ٹیکنیکلی پھنسا کے اور پھر کھانا بند کر کے پھر بعد میں کھانا مل جانا کہنے بڑا ریلیف مل گیا، ملاقاتوں پہ پابندی لگا کے وہ بحال ہو جائے تو کہتے وہ بڑا ریلیف مل گیا، بیٹوں سے بات کرانا بڑا ریلیف مل گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے اصل جو عمران خان کو میگا ریلیف جو مل سکتا ہے ان کی رہائی والا، اس سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹیکنیکلی پھنسایا جا رہا ہے. اینی ویز یہ بھی ضروری ہے ان کے لیے. تو آج عدالت کی طرف سے اچھا آرڈر ہو گیا. پی ٹی آئی میں ایک تنازع تھمتا نہیں ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا شروع ہو جاتا ہے. اور ان تنازعات کا کہیں نہ کہیں مرکز جو ہے وہ شیر افضل مروت ضرور رہتے ہیں. کسی ایک آدھ سے بچ جائیں تو دوسرے تیسرے سے نہیں بچتے. اور آج ایک بار پھر ویسا ہی ہوا جب ایک صحافی نے کویشچن کیا سلمان اکرم راجہ سے، جو کہ سیکریٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، کہ شیر افضل مروت نے عمران خان صاحب سے جا کے کہا ہے کہ احتجاجی پلان جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس میں کچھ خامیاں تھیں، کچھ سم تھنگ لائک دیٹ. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو سوچنا ہوگا
اور انہیں پارٹی ڈسپلن کے تحت رہنا ہوگا، اور ہم ان کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں. اگر اب بھی انہوں نے ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی کی تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب نے کہیں ان کا یہ کلپ سنا اور فوراً سے انہوں نے ٹویٹ داغ دیا، اور اس میں انہوں نے وہی طریقہ اپنایا مسٹر سلمان اکرم راجہ کہہ کے کہ میں نے آپ کا بیان سنا، مجھے اس سے دکھ ہوا اور میں آپ کے تابع نہیں ہوں. اب مجھے اگر کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی آرڈر دے سکتا ہے تو وہ یا تو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے، یا پھر جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر، وہ کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، حالانکہ وہ سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان نے ہی انہیں سیکریٹری جنرل بنایا ہے. اور پھر چند لمحات کے بعد، کوئی میرا خیال 20 منٹ کے بعد یا شاید اس سے بھی کم ٹائم میں، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. ڈیلیٹ کر دینا از ناٹ انف. میرا خیال ہے اب اس کے کانسیکوینسز شاید انہیں بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ اسپیئر نہیں کرنے والے. ابھی حال ہی میں ان کی ایپیسوڈ آپ نے دیکھی جو فیصل چودھری کے ساتھ ہوئی. حالانکہ فیصل چودھری عمران خان کا کافی اعتماد حاصل کر چکے، لیکن اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ نے ان کو اسپیئر نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی اس معاملے پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے کچھ بہتر اقدام کیا ہے. شاید ان کو یہ معاملہ پارٹی کے اندر اٹھانا چاہیے تھا. ایک بار پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا تو اس سے یقیناً پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے. اور میرا خیال ہے اسی کے لیے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، جو کہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہا. ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینے سے جو ڈیمیج ہوا ہے ابھی وہ کنٹرول شاید نہیں ہونے والا.